بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سادات ہاؤس میں یوں تو بیجا روک ٹوک سے کام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن لڑکیوں کو یہ بات سمجھا دی جاتی تھی کہ ایسے لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کی جائے گی جو غیر سید فیملی سے ہوگا، اور اسی وجہ سے ارینج میرج کا رواج کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ خاندان کی قدیم روایت سے انحراف کرے، لیکن محبت کب کسی کے بس میں ہوتی ہے؟ یہ تو انسان کو بے بس کر دیتی ہے اور خود میں اس طرح جکڑ لیتی ہے کہ رہائی پھر ناممکن لگتی ہے۔ سیدہ منال شاہ جیسی لڑکی جو خود کو محبت کی قید سے آزاد رکھنا چاہتی تھی، بس ایک ہی لمحے میں ساحل کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ منال نے جب انگلش اسپوکن اکیڈمی میں قدم رکھا تھا، تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کا پہلا دن ہی آخری ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر ایسے ہی ساحل کی جانب سے ملنے والے حوصلے نے منال کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ یہاں کافی دیر سے پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، شاید آپ کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا۔ ساحل منال کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے بعد گویا ہوا۔ کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی آپ کا اندازہ درست ہے، اور آج کے بعد یہاں میں کبھی نہیں آؤں گی۔ خود کو لاکھ کمپوز کرنے کے باوجود آنسوؤں کے قطرے منال کی شال میں جذب ہو گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور بے فکر ہو جائیں، میں سر حماد سے بات کروں گا کہ آپ کو بے مقصد سٹیج پر نہ بلایا جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آج سے پہلے آپ کا لڑکوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہے۔ ساحل چند ہی ثانیوں میں ساری حقیقت جان گیا تھا۔ مجھ سے چند گھنٹے نہیں گزر رہے ہیں اور آپ 5 ماہ گزارنے کی بات کر رہی ہیں۔ منال نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھی۔ آپ یہیں بیٹھ کر ڈرائیور کا انتظار کر لیجئے، میں باہر چلا جاتا ہوں، اور میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خود کو مضبوط بنائیں۔ ساحل اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر آ گیا تھا، اور منال کو ان باتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ صبح گاڑی سے اترتے ہوئے ساحل نے اسے دیکھ لیا تھا۔ لگتا ہے میری بیٹی کا آج کا دن اچھا نہیں گزرا ہے۔ رخسانہ بیگم کو منال کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ امی جان، فرفر انگلش بول کر بھی میں نے منال ہی رہنا ہے۔ نہ جانے آپ سب سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منال نے اپنا سر والدہ کی گود میں رکھنے کے بعد شکوہ کیا تھا۔ میری پیاری بیٹی، کل کو اچھی تعلیم ہی ہمارے کام آتی ہے، اور ہمارے خاندان میں تو بہت سی لڑکیوں نے یہ کورس کر رکھا ہے۔ رخسانہ بیگم نے بڑی شفقت و محبت سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے اپنے خاندان پر کہ تعلیم سب اچھی حاصل کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سوچ کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ ذات پات اور قبیلے تو فقط پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ سید لڑکی سید لڑکے سے ہی شادی کرے گی۔ پھپھو نے غیر سید لڑکے سے پسند کی شادی کی تو سب نے منہ پھیر لیا۔ میری ایک ہی تو پھپھو ہیں، اور اتنا پیارا رشتہ آپ سب نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ منال، مجھے بھی اس بات کا بے حد دکھ ہے کہ فریحہ کے ساتھ جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سلسلے میں بہت بے بس ہوں، اور تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ کبھی بھول کر بھی اپنی پھپھو سے رابطہ مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ رخسانہ بیگم اپنی بیٹی کو کارآمد مشورے دینے کے بعد کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ منال سوچتی ہی رہ گئی تھی کہ اس کی پھپھو کو اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اگلے دن منال کو ساحل کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس کی باتوں سے اتنا حوصلہ تو مل گیا تھا کہ آج وہ کلاس میں بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد ساحل کی انٹری سے کلاس میں سنائی دینے والا شور سناٹے میں بدل گیا۔ جبکہ ساحل نے کلاس کے سٹیج پر قدم رکھا تب منال پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ سوری اسٹوڈنٹس، آج راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور کل میں کیمپس بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اس لیے اپنی کلاس کے ٹائم پر یہاں موجود نہیں تھا، لیکن آج سے آپ کی باقاعدگی سے حاضری لگائی جائے گی۔ اور ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری کلاس میں کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرے گا جس سے دل آزاری ہونے کا خدشہ ہو، کیونکہ انگلش بول چال شروع میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس معاملے میں مجھے آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ملے گی۔ ساحل کی باتوں اور لہجے میں ایک سحر تھا جسے سننے کے بعد دوبارہ سننے کو جی چاہتا تھا۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 ہفتے گزر گئے۔ وہ منال جو پہلے ہی دن ہمت ہار گئی تھی، آج وہ کلاس کی شائننگ اسٹوڈنٹ بن گئی تھی۔ ساحل اپنے دوست کی جگہ پر محض کچھ ماہ کے لیے ہی اس نجی کالج میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہونے آیا تھا، لیکن آتے ہی منال پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اظہار کی وجہ سے منال کسی بھی قسم کی پریشانی سے گزرے، لیکن منال کے حصے میں سب سے زیادہ اضطراب آیا تھا۔ وہ بھی ساحل کی طرح خود کو اس سب سے دور رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تبھی ایک دن اپنی ایک کلاس فیلو سے ساحل کا سیل نمبر لے لیا تھا۔ باہر سردی قہر ڈھا رہی تھی اور اندر کمرے میں موجود منال کمرے کے چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ آج پھر ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ منال کال کینسل کر دیتی، ایک بار بات کر لینا مناسب سمجھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بچی، شکر ہے تم نے میری کال پک کر لی ہے۔ میں تمہاری پھپھو بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع سے منال آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ پھپھو، میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ منال کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کی بہت بڑی خواہش آج پوری ہو گئی ہے۔ میری تمہاری عمر کی ہی ایک بیٹی ہے۔ تمہارے پھپھا جان کی فیملی میں بھی ذات سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا، اسی وجہ سے سسرال والوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اب ہم سب سے الگ رہ کر زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن دل سے اپنوں کی محبت تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم دونوں بس اپنے رشتہ داروں کو یاد ہی کر سکتے ہیں۔ فریحہ بیگم نے یاسیت بھرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ پھپھو، میں آپ کے ساتھ ہوں اور پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ لوگوں کو بس اپنی انا پیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ قطع تعلق سے کام لیا جائے۔ منال نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے تو پورے خاندان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے تم سے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن تم سب بہت یاد آتے ہو مجھے۔ کاش بھائی جان مجھے گھر سے باہر نہ نکالتے تو آج میں بھی سب کے درمیان موجود ہوتی، پر میں کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی ہوں۔ بس اتنا کہوں گی، تم ایسی غلطی مت کرنا۔ منال کی پھپھو نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اب وہ منال سے رابطے میں رہیں گی۔ منال اب ایک نئی الجھن میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اپنی پھپھو کی دردناک کہانی تھی تو دوسری طرف اپنی محبت تھی جس کا انجام معلوم نہ تھا۔ اپنے سیل فون سے منال نے ساحل کا نمبر ڈائل کیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بھی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ سر میں منال۔ جی میں پہچان گیا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ سر میں بھی ٹھیک ہوں۔ سوری سر، مجھے بچپن ہی سے اٹک کر بولنے کی بیماری ہے، بس اسی وجہ سے میں بہت خاموش رہتی ہوں کہ کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ منال نے وہ راز کبھی اپنی اسٹڈی لائف میں آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ساحل کو نہ جانے کیسے بتا دیا۔ وہ خود بھی اپنی کہی ہوئی بات پر اب حیران ہو رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میں بس تھوڑی سی خود اعتمادی کی کمی ہے۔ لوگوں سے گھبرانا چھوڑ دیں، یہ محض آپ کا ڈر ہے اور آپ جب تک خود نہیں چاہیں گی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گی۔ ساحل نے اس قدر شائستگی سے بات کی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی کمی کا ذکر کر رہا ہے۔ تھینک یو سر، خدا حافظ۔ منال نے شکریہ ادا کرنے کے بعد بات کا اختتام کر دیا تھا، کیونکہ دل کی ضد کے آگے دماغ کی طاقت غالب آ گئی تھی، جس نے سرخ سگنل دکھا کر یہ باور کروا دیا تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے۔ ان کو تو بس اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ اس محبت میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ دو چاہنے والے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں۔ ریت رواج کی رسی سے محبت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ منال نے ایک کاغذ پر یہ تحریر لکھ کر دل کا غبار تو مٹا لیا تھا، لیکن اپنی زندگی سے ساحل کا نام و نشان مٹانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ 5 ماہ کا عرصہ تو جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ اس دوران ساحل نے کبھی خود سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے منال اس کی جانب مائل ہو سکے۔ غلطی میری ہی ہے، یوں کسی کے متعلق کچھ بھی سوچ لینے سے کوئی ہمارا تو نہیں ہو جاتا ہے نا۔ پسندیدگی کا اظہار تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ بس اب مجھے خود کو اس تکلیف دہ فرضی محبت کے گمان سے باہر نکالنا ہے۔ ان گنت آنسو تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔
آدھے گھنٹے بعد منال کو سیل فون پر آنے والی کال نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ اسکرین پر ساحل کا نام چمک رہا تھا۔ منال، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی فیملی میں غیر سید لڑکے کو قبول کیا جا سکے گا؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ پہلے کنفرم کر لیتا ہوں تاکہ کل کو میرا یہ قصہ آپ کی زندگی نہ خراب کر دے۔ منال کا دل جس شخص کو بہت پہلے ہی قبول کر بیٹھا تھا، آج وہ آیا بھی تو ایسے کہ وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی۔ سید فیملی سے باہر شادی کرتے تو نہیں ہیں، لیکن میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی۔ منال کو امید تھی کہ شاید والدہ راضی ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا جو کل کو آپ کی تکلیف کی وجہ بنے۔ ساحل نے احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ آج بھی کسی ہمدرد کی طرح سمجھا رہا تھا، لیکن منال کو آنے والے طوفان سے ڈر لگ رہا تھا۔ بیڈ پر آنکھیں موند کر منال کافی دیر سے بے حس و حرکت ایک ہی کروٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ محبت کے نام سے نا آشنا لڑکی آج محبت میں ہار تسلیم کر کے اشک بہا رہی تھی۔ فریحہ بیگم کی کال نے فریحہ کو سوچوں کے اضطراب سے آزاد تو کروا دیا تھا، لیکن پریشانی پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھپھو، بابا جان اس رشتے پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی اور یہ ذات پات کی اونچ نیچ جیت جائے گی۔ منال گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ارے پگلی، ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، میں فیصل بھائی سے خود بات کروں گی، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فریحہ بیگم منال کو مایوسی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ امی، بابا جان سے کہیں کہ مان جائیں، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، پلیز آپ لوگ بھی اپنی ضد چھوڑ دیجئے۔ منال اپنی والدہ کے سامنے بچوں کی طرح گر گڑا رہی تھی۔ منال، تم نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، رخسانہ بیگم کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ امی، میں پھپھو جان سے بھی رابطے میں ہوں، بابا جان کو راضی کر لیں کہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ دوسری بات اب پہلی والی بات سے زیادہ پریشان کن لگ رہی تھی۔ منال، تم نے مشکلات کو خود دعوت دی ہے، لیکن میں تمہارا دفاع کروں گی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر ہر طوفان کا سامنا کرتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے پرسوچ انداز میں جواب دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منال نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ فیصل صاحب نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور دروازے کے قریب کھڑی منال کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ اپنے والد کی کہی گئی بات سے ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ضد تو آپ کر رہی ہیں جس سے آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی، لیکن آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جس بہن سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ ہماری منال سے بے حد محبت کرتی ہے اور رابطے میں بھی ہے۔ فریحہ بری عورت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے بھاگ کر شادی کی تھی، جو آپ لوگوں نے ذرا سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا لیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، منال کو بچا لیجئے۔ وہ آپ کا حکم تو مان لے گی، لیکن پھر ساری زندگی خوش نہیں رہ سکے گی۔ آپ نے بھی تو ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو سید نہیں تھی، اور جدائی کے صدمے نے اس کی جان لے لی تھی۔ اللہ نہ کرے کل کو ہماری بیٹی بھی۔ اس سے پہلے کہ رخسانہ بیگم اپنی بات مکمل کرتی، فیصل صاحب نے بات کاٹ دی تھی۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ جاؤ جا کر منال سے کہہ دو کہ تمہارا باپ اس رشتے پر راضی ہے، اور اس لڑکے کو بھی تم بتا دو کہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر لے آئے۔ فیصل صاحب نے خوشخبری سنا دی تھی۔ بی بی جی، منال باجی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہیں، سر پر بہت چوٹیں آئی ہیں۔ رخسانہ بیگم ابھی کمرے سے باہر نکلی ہی تھیں کہ اتنے میں ملازمہ نے دل دہلا دینے والی خبر سنا دی۔ منال نے ایمبولنس میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ منال کی لکھی ہوئی تحریر جب خاندان کے بزرگوں نے پڑھی تو پھر تو جیسے پوری برادری میں انقلاب آ گیا تھا۔ یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے۔ ان کو تو بس اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ دو چاہنے والے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں۔ ریت رواج کی رسی سے محبت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہی سادات خاندان ہیں اور وہی لوگ ہیں جو پہلے غیر سید فیملی میں شادی نہیں کرتے تھے، اب اپنے اصولوں کو بدل لیا تھا۔ منال کی حادثاتی موت کے بعد اب کوئی محبت کی کہانی ادھوری نہیں رہتی تھی۔ لڑکیوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو گھر والوں کو بتائیں۔ شرافت کو ذات پات پر فوقیت دی جائے گی،
ساحل آج بھی سید زادی کی قبر پر ڈھیروں گلاب کے پھول رکھتا تھا۔ اپنی شادی کے بعد بھی ساحل نے قبرستان آنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ منال اس دنیا سے تو بہت دور چلی گئی تھی، لیکن ساحل کو آج بھی وہ اپنے آس پاس کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔